ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ لقد نصرکم اللہ، یقیناً البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم جب خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم پس نہ تغنی کام آئی، عنکم تمہارے، شیئن کچھ بھی، تمہاری کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت اس کے باوجود کہ وہ فراخ تھی، ثم ولیتم مدبرین پھر تم پھرے سب پیٹھ پھیر کر، ثم انزل اللہ پھر نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور سب مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیے، جنوداً ایسے لشکر، لم تروہا کہ نہیں تم سب نے دیکھا انہیں، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا اس نے ان لوگوں کو، کفروا جن سب نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی سزا ہے سب کافروں کی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک پھر رجوع کرے گا اللہ، من بعد ذلک اس کے بعد، یا توبہ قبول کرے گا اللہ، من بعد ذلک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر وہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس اصل بات یہ ہے، در حقیقت مشرک جو ہیں سب مشرک نجس ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام تو نہ وہ سب قریب آئیں، مسجد الحرام مسجد حرام کے، بیت اللہ کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد، کہ اس سال جس سال یہ حج ہو رہا ہے اب تو مشرک اور کافر اکٹھے ہیں، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، عَيْلَةً مفلسی کا، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر اس نے چاہا، ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قاتل الذین تم سب قتال کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو سب نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون اور نہ وہ سب حرام سمجھتے ہیں، ما حرم اللہ کہ جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام سمجھا اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے، لا ولا یدینون دین الحق اور نہیں وہ سب اختیار کرتے دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن سب کو کتاب دی گئی۔ کب تک لڑنا ہے، کب تک، حتی یعطوا الجزیہ یہاں تک کہ وہ سب جزیہ دیں، عن یدوں اپنی ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں، رسوا ہو کر رہیں تو رہیں، ورنہ مسلمانوں کی ریاست سے نکل جائیں، اگر یہیں رہنا چاہتے ہیں پھر جزیہ ٹیکس دے کر یہاں رہیں گے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ چوتھا رکوع ہے، جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کا جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھے دو رکوع، پہلا رکوع وہ ہے جس میں اعلان کیا گیا تھا مشرکین کے خلاف کہ اب آج کے بعد تم سے جو ہمارے معاہدے تھے وہ سب ختم،
اور درمیان میں پھر فتح مکہ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا، وہ 2 رکوع تھے۔ اب سلسلہ کرام پیچھے انہی جو 6 آیتیں شروع میں پڑھی تھی ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور اب جو ہے یہ آیتیں پچھلا جو 2 رکوع ہیں وہ 8 ہجری میں نازل ہوئے، ابھی جو ہے فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اور یہ جو ہیں یہ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیتیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ فتح مکہ ہو چکا، اور فتح مکہ کے بعد جو حج ہوا اس سال مسلمان اور مشرک بھی سب نے اکٹھا حج کیا، لیکن اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے کیا اصول ہیں، کیا قانون ہیں، کیا ضابطے ہیں مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے، وہ سب وہاں پر اعلان کر دیے گئے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اس نے بہت جگہوں پر مدد کی ہے۔ اگر اس اعلان سے کسی کمزور مسلمان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ان کافروں کو ہم نے نکال دیا اور بیت اللہ میں نہ آنے دیا تو یہ ہمیں بہت بڑا کاروبار بھی ہوتا تھا حج کے ساتھ ساتھ، وہ کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، اور مسلمان تو اکیلے رہ جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تو مشکل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ، اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ، بدر کو یاد کرو، احد کو یاد کرو، خندق کو یاد کرو، ویوم حنین، اور حنین کا معرکہ قریب تھا۔ فتح مکہ کے بعد کچھ قبائل تھے، اس جنگ کا ذکر یہاں قرآن میں ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اس جنگ کی تفصیل۔ ہوا یوں کہ جب مکہ فتح ہوا نا، فتح مکہ کے بعد جوک در جوک قافلے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح سورہ نصر میں ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ فتح آ گئی، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج، پورے کے پورے گروہ اور قافلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بات یوں تھی کہ فتح مکہ سے پہلے پورے عرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان سب کی نظریں اسی بات پر تھیں کہ دیکھتے ہیں مسلمان مکہ فتح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر مسلمان مکہ فتح کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ سچی ہے، عرب جھوٹے ہیں، قریشی جھوٹے ہیں، مشرکین مکہ غلطی پر ہیں۔ اگر یہ مسلمان مکہ فتح نہیں کر سکتے اس کا مطلب پھر ان کا دین درست نہیں ہے، اس انتظار میں تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ عرب میں جس کے پاس مکہ کی متولیت ہوتی، مکہ کا نظام ہوتا، انہی کی پورے مکہ میں بڑی حکومت ہوتی تھی۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی ایک ان کی سینٹرل حکومت تو نہیں تھی پورے عرب میں، ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں، لیکن جو مکہ میں جن کی حکومت ہوتی، جن کے کنٹرول میں مکہ کا نظام ہوتا، مکہ کی تولیت، حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا اور سارا نظام جن کے پاس ہوتا، عرب میں سب سے زیادہ مقام انہی کا تھا۔ تو جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو پتہ چل گیا اب ان سینٹرل حکومت ان کی بننے والی ہے، اور یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ سچا دین ہے، کافر جو ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن 2 قبیلے تھے مکہ کے قریب تھے، ایک حوازن اور ایک ثقیف۔ یہ بہت بڑے جنگجو قبیلے تھے، بڑے لڑاکے تھے، ان کو اپنی جنگی چالوں پر اور اپنی بہادری پر بہت ناز تھا، ہم کو بڑا ماہر سمجھتے تھے، اور عرب میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں تھا۔ اور جیسے جیسے مسلمان بڑی طاقت بنتے جا رہے تھے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی کہ آج تک تو ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا پورے عرب میں۔ یہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت، مسلمان جیسے جیسے بڑھ رہے تھے اور ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، ان کا غصہ، ان کا غیظ مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تک مسلمان جو ہیں وہ دوسروں سے لڑتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کبھی مقابلہ نہیں ہوا،
ہم سے لڑ کر دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، بجائے اس کے کہ باقی قبیلوں کو دیکھتے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ بھی مسلمان ہوتے، مسلمان ہونے کی بجائے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ ہم تو بڑے لڑاکے ہیں، ہم تو بڑے بہادر ہیں، یوں ہیں فلاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان سے لڑنا ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد فتح مکہ کے لیے 10,000 صحابہ کرام آئے تھے، 10,000 مسلمان اس وقت تھے، اور 2,000 جو ہے مکہ میں نئے کلمہ پڑھ کے جو ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ 2,000 کے قریب وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ 12,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور جب تیاری کر رہے تھے آگے دیکھیں، اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا، کثرتکم تمہاری کثیر تعداد نے، کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، خوش فہمی میں ڈال دیا، تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، جب 313 ہوا کرتے تھے تب ہم سے کوئی نہیں جیتا کرتا تھا، آج تو 12,000 کی تعداد میں ہیں ہم، تم نے کثرت پر ناز کیا۔ اور یہ ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کوئی اتنا ساز و سامان نہیں تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کر کوئی لوٹ مار کی، کوئی خون نہیں بہایا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے اس وقت ہتھیار اور ساز و سامان تیار کرنے کی جب بات کی، دیکھا کہ اتنا ہتھیار نہیں ہے لوگوں کے پاس، اتنا ساز و سامان نہیں، جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں، تو اس وقت بعض صحابہ کرام کچھ نئے بھی تھے، اس وقت مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، کچھ نے یہ کہا کہ آج اسلحے کی کیا ضرورت ہے، آج ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے بھلا، ہم تو جب 313 تھے تب بھی ہتھیاروں سے ہم نہیں لڑے تھے، اللہ کی طاقت سے ہم لڑے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج تیاری کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی مدد اور اللہ پر یقین ہوتا، تعداد کی بات نہ کرتے، یہ اللہ فرماتے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا، جب تم نے اپنی کثرت پر تعجب کیا، خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں اس بات نے کہ آج 12,000 کا لشکر ہے، یہ حوازن اور ثقیف کے لوگ تو کم ہیں، ہم سے تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم تو اس وقت بھی جیت جایا کرتے تھے جب ہمارا مقابلہ ہزاروں کی تعداد میں اور ہم سینکڑوں میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، اللہ فرماتے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر تمہاری اس تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگیوں کے باوجود۔ کیا ہوا کہ یہ جب 12,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے، پہاڑی علاقہ تھا، حوازن کے لوگ وہ بھی تیار تھے، وہ پہاڑی کے اوپر جو ہے انہوں نے تیر اندازوں کے دستے، اور یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، قبیلہ حنین کے لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے تیر انداز اپنے جو ہے اوپر بٹھا دیے، مسلمان جا رہے تھے نیچے سے اوپر کی طرف، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، فوراً انہوں نے سب نے تیروں کی اکٹھے بوچھاڑ کر دی، تیر برس، جیسے ہی تیر برسے اور اوپر سے تیر جب نیچے کی طرف آ رہے تھے وہ اور تیزی سے، تو مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے بھاگنے لگے، تو بھگدڑ مچ گئی لشکر میں، جو اوپر سے پیچھے آتا، پیچھے ایسے ریلے کے ریلے آنے لگے کہ جو پیچھے لوگ تھے ان کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے روندنے لگے، کسی کا جہاں منہ آیا وہ اسی طرف جو ہے اٹھ کر بھاگنے لگا اور اپنی جان بچانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت و بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے، آپ سب سے آگے تھے، یہ نہیں ہے آج کے لیڈروں کی طرح کہ خود بیٹھے ہوں اور جو ہے کارکن کام کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے، آپ آگے جا رہے تھے، صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، سفید خچر پر تھے آپ اپنے خچر کو آگے دوڑا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، تم 12,000 میرا ساتھ دو تب بھی میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، پھر بھی میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں پیٹھ دکھا کر نہیں جانے والا۔ چند جانثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 30-40 تھے، کچھ لکھتے ہیں کہ 300-400 تھے، لیکن 300-400 بھی مان لیں تو پھر 12,000 میں سے 300-400 تو کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔
ٹھیک ہے نا. اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام آپ کے ارد گرد آئے، حضرت عباس آپ ایک طرف تھے، ایک طرف ابو سفیان تھے جو فتح مکہ کے فوراً بعد اسی وقت مسلمان ہوئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے ہیں وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بنی شجرہ کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی، وہ لوگ کدھر ہیں؟ آواز دی گئی کہ کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، آج بھاگ گئے موت کو دیکھ کر. وہ سارے صحابہ لوٹے پلٹے، جیسے جا رہے تھے پیچھے آئے. انصار کو آواز دی گئی، انصار بھی بھاگ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دوسرے صحابہ کو بلایا گیا، سب آئے، لیکن ایک دفعہ قدم اکھڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے. اللہ کی طرف سے ہوا کہ تم کثیر تعداد پر تعجب کر رہے ہو. اللہ کی رحمتیں اور اللہ پر امید اور یقین جو رب سے ہونے کا یقین ہے وہ تمہارا کمزور ہو گیا. تو دیکھ لو اپنی تعداد کا نتیجہ. اللہ کی مدد کے بغیر لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر صحابہ کرام کو اس وقت تعداد پھر بھول گئی کہ کتنی تعداد ہے ہماری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ابھارا جنگ پر، پھر سارے صحابہ جو ہے مل کر لڑے اور حوازن بھی فتح ہو گیا، ثقیف بھی فتح ہو گیا، دونوں قبیلے فتح. جب پھر ایمان آیا، جرت آئی، مضبوطی آئی اور اپنے دل دماغ سے وہ چیز نکل گئی کہ اب ہم 12,000 ہیں. کیونکہ ایک دفعہ تو 12,000 کا انہوں نے دیکھ لیا تھا نا کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پھر جب ایمان کی طاقت سے، 12,000 کی طاقت سے نہیں، تعداد کے ضعف میں نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے لڑے، فتح ہو گیا. دونوں قبیلے فتح ہو گئے اور 6,000 قیدی بنے، 6,000، 24,000 اونٹ مال غنیمت میں آئے، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے اور بہت سارا سونا اور اشرفیاں صحابہ کرام کو مال غنیمت میں ملی. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم کی، قیدی بھی ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، احادیث اور سیرت کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اسی جنگ میں ایک صحابی ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے، شیبہ غالباً ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نا طاق میں تھا بڑے عرصے سے کہ میں نے بدلہ لینا ہے اپنے باپ کا اور اپنے چچا کا، کہ میرے باپ کو حمزہ نے شہید کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے چچا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید کر دیا، میں نے بدلہ لینا ہے. کہتے ہیں فتح مکہ ہوا تب بھی میں طاق میں تھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ لڑائی کریے جا رہے ہیں اب بہت بہادر قبیلے کے ساتھ، یہ تو اب نہیں بچنے والے، اس وقت کہتے ہیں میں ہتھیار لیے میں پیچھے اور عین اسی موقع پر جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ رہے تھے اور لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، میں پیچھے چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عین اس وقت قریب تھا کہ میں نے کہا کہ ابھی میں ہتھیار سے حملہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ میں قتل کر دوں گا. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے بلایا، شیبہ ادھر آ جاؤ. میں قریب گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پر ہاتھ رکھا، میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ اس کے شیطان کو دور کر دے، اس کے شیطان کو دور کر دے. کہتا ہے میں نے سر جھکا لیا اور پھر جب آنکھیں اٹھائیں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. کہتے ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ میری آنکھوں میں جب نبی کا چہرہ آیا، مجھے اپنی جان، اپنی آنکھوں، اپنے پورے جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب لگنے لگ گئے. میں نے کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، میں تو اس نیت سے آیا تھا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا، یا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، ہتھیار اس نے چھپایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. دعا کی دشمن کے لیے. چاہیے تو یہ تھا نا ہم جیسا کوئی ہوتا پتہ چل گیا تو پکڑ کے آپ کے ساتھی قریب تھے، بجائے سزا دینے کے اس کے لیے دعا کی. یہ ہے نا ان جیسے بنے کہ جنہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں. محبتوں کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. محبتوں کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے.
خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، جو سر لینے کے لیے آ رہے ہیں آپ انہیں دعائیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی کے بعد آگے اگلے رکوع ہم جب پڑھیں گے نا، وہاں واقعہ آئے گا غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے، آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار، اور بعض روایت میں اسی غزوے سے واپسی کا بھی ذکر آتا ہے، تلوار جو ہے وہ درخت پہ لٹکائی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند ہے، ایک شخص آتا ہے تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یمنانی، میرا اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ وہ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے اٹھا لی اور آپ نے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ آگے سے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ بدلہ نہیں لیا کرتے، آپ تو معاف کر دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا تجھے، ہیں دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، محبتوں کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ آج ہم بھی اگر ایسے بن جائیں، ہمارے کردار تبلیغ کریں، ٹھیک ہے نا، ذرا خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر تبلیغ کریں، انسانیت کو دل میں رکھ کر کہ یہ جو کر رہا ہے اگر اسی کی جگہ پر میں ہوتا تو میں کیا چاہتا لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں، ٹھیک ہے نا۔ آج تو انسانوں کے جو ہے نا ذہن یہ بن چکے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو دعائیں دے کر ان کے لیے اور ان کو جو ہے دین کی طرف لانے والے، ان کو جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، یہ غزوہ ہوا اس وقت اور کافی سارے قیدی آئے، دولت آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6000 قیدی بنے تھے نا، ان کو بھی ان قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دائی شیمہ جو حلیمہ رضی اللہ تعالی حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، ان کی بیٹی تھیں، آپ کی دائی، آپ کو دودھ پلانے والی حلیمہ، ان کی بیٹی، یعنی ایک ساتھ رہنے والے وہ بھی آپ کی پرورش کرتی تھیں اس وقت۔ تو اس قبیلے کے اندر قیدیوں میں وہ بھی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری ماں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی قدر کی، کچھ نشانیوں سے اکٹھے کھیلتے تھے، ان کو پہچان لیا، آپ نے اپنی چادر نیچے بچھا دی ان کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آزاد کر دیا، اور اس کے جو رشتہ دار تھے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ جب سارے صحابہ نے یہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں یہ قبیلہ، اور آپ نے اپنے قیدی آزاد کر دیا، آپ کے حصے میں جو آئے، سارے صحابہ نے اپنے قیدی آزاد کر دیے، کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ داروں کو قید کریں گے؟ کتنی رحمتیں تھیں، کتنی شفقتیں تھیں، کتنا امن تھا اسلام میں۔ کوئی ہے ایسا ثبوت، ایسا دلیل کہ صرف انسانیت کے ناطے قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا ہو؟ کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب آزاد کیا تو پھر سارے مسلمان بھی ہو گئے، آزاد کیا تو مسلمان ہو گئے۔ ہم پیچھے پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، پچھلی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غزوہ بدر ہوا، آپ کے داماد قیدی بن کے آئے، آپ کے چچا قیدی بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر بھی بھرپور عمل کیا، رشتہ داریوں کو بھی جوڑا، انسانیت کا بھی خیال رکھا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم اگر ہمارے کوئی رشتہ دار دین پر نہیں، اسلام پر نہیں، یا تو ہم بالکل ان کو کٹ آف ہو جاتے ہیں، ان سے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، بس ختم، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہماری طرف وہ نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہے اور نہ ہی رشتہ داریاں توڑی ہیں، اور ہم جو ہے زبردستی ان کو کھینچنا چاہتے ہیں دین کی طرف، اگر نہ آئے تو پھر رشتہ داری توڑ دیتے ہیں ہم۔
ٹھیک ہے نا، رشتہ داری جوڑ کر رکھیں، اور رشتہ داری جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے غیر شرعی جو رسم و رواج ہیں ان میں بھی شریک ہوں، نہیں، رشتہ داریاں جوڑنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، سیرت سے سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے کردار سے سیکھیں، اخلاق، محبت، پیار جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیے اسی طرح دیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم سب پیچھے لوٹے، وہی ہے جب تیروں کی بوچھاڑ آئی تو پیچھے لوٹ کر آئے۔ ثم انزل اللہ سکینہ، اللہ نے پھر کیسے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروا، اللہ نے پھر فرشتے نازل کیے تھے جن کو تم دیکھ ہی نہیں رہے تھے، فرشتے آ کر تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اس کے بعد جس پر بھی وہ چاہے گا، یعنی تمہاری یہ غلطی اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا، یہ غلطی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے آ رہے ہیں جنگ کے میدان میں، ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ میدان جنگ میں جو پیچھے لوٹے، پیچھے پلٹے، اس کی کیا سزا ہے، کتنی بڑی وعید بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ میدان جنگ میں جو بندہ جو ہے دشمن کو سامنے دیکھ کر پیٹھ پھیرے، انہوں نے شروع میں تو یہی کیا، لیکن پھر پیچھے پلٹ آئے، سارے کے سارے صحابہ کرام پلٹ آئے۔ یا ایھا الذین، اب یہاں پھر وہی بات آ رہی ہے جس کا میں نے رکوع کے شروع میں بھی بات کیا ہے کہ 9 ہجری کو مسلمان اور مشرک اس وقت جو سارے پہلے حج کیا کرتے تھے ان سب نے حج کیا، اس وقت اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آئے گا، اس حرم میں مشرک نہیں آئے گا، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ شرک کے لیے نہیں بنایا گیا۔ بت تو اس وقت توڑ دیے تھے جب مکہ فتح ہوا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی جو ہے بیت اللہ کے اندر مشرک داخل نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، اسلام کی حکومت آ گئی نا کہ یہاں اب شرک نہیں ہوگا۔ اور آج بھی اگر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اقتدار دیں، اختیار دیں، سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اس علاقے کو، اس خطے کو، اللہ کی زمین کے اس ٹکڑے کو شرک سے پاک کرنا چاہیے کہ یہاں پر اب بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، یہاں پر غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں ہوں گے، یہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہوگی، زمین اللہ کی، اس زمین پر قانون بھی اللہ کا، اللہ کے نظام کی بات کریں۔ اور جن مسلمانوں کو اللہ نے خطے دیے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، چاہے دعوے کرتے رہیں ریاست مدینہ کے، خواب دیکھتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے سبز باغ دکھاتے رہیں کہ ہم یوں کر دیں، یہ اصل نا اکثر حکمران خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں صرف اسلام کا نام لے کر ہم مسلمانوں کو، عوام کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے اسلام کے نام پر بڑا جوش مارتی ہے اور ابھرتی ہے، آگے ہوتا کچھ نہیں، صرف نام ہو۔ کئی دفعہ آئے نا کلپ اسلامی ٹچ دو جی، اسلامی ٹچ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پر لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور صرف اسی لیے اسلام کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں جو نام تو اسلام کا لیں۔ اب دیکھنا ایک بندہ شراب بیچ رہا ہے اور شراب کہہ کر شراب بیچتا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، مجرم ہے وہ لیکن کم مجرم ہے، وہ زیادہ مجرم ہے جو شراب بیچ رہا ہے اور لیبل اس نے کوکا کولا کا لگایا ہوا ہے، کئی بیچارے کوک سمجھ کر شراب پی لیں گے، وہ بڑا مجرم ہے نا۔ اسی طرح جنہوں نے لیبل اسلام کا لگایا ہوا ہے اور ہے جو ہے اس میں کفر۔ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت اللہ کے خلاف اعلان بغاوت ہے، جمہوریت عوام کی حکمرانی کا نام ہے، اور اس کو کہو اسلامی جمہوریت۔ جمہوریت تو اکثریت کی بات ہے، اکثریت کو اسلام نے نفی کی ہے، اکثریت اکثرهم لا یعقلون وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اسلام اکثریت نہیں چاہتا، اسلام کوالٹی دیکھتا ہے، اسلام میرٹ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل اللہ زمین پر اقتدار دیں تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کریں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں۔ اس زمین پر انسان کا قانون نہیں،
اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبروں کا بنایا ہوا قانون نہیں، اللہ کا قانون ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، کسی سے اسمبلی میں کوئی مشورہ نہیں ہوا، کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون پر مشاورت، اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے تو مشاورت ہو سکتی ہے، اس بات میں پر کوئی کمپرومائز نہیں کہ اللہ کی زمین ہے، قانون اللہ کا ہوگا یا ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے، نہیں، کوئی مشورہ نہیں، قانون اللہ کا۔ اور شرک سے پاک مشرک کوئی نہیں آئے گا آج کے بعد، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال آ چکے ہیں، بس اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور حرم کی حدود بنا دیں، اور آج بھی وہاں پر بورڈ لگے ہیں، سائن بورڈ لگے ہیں بڑے بڑے کہ یہاں سے جو غیر مسلم ہیں ان کا داخلہ منع، یہاں نہیں آ سکتے، مشرکوں کا داخلہ یہاں پہ منع ہے، یہاں سے باہر بائی پاس لے جائیں، اندر نہیں آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، اس کے بعد نکال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے اپنے دور حکومت میں نکال دیا تھا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا، یہاں نجس سے مراد ظاہری پلیدی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جسم تو نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے ہو کے آتے تھے۔ عقیدے کی گندگی مراد ہے کہ ان کے عقیدے گندے ہیں، ان کے ذہن گندے ہیں، ان کے دل گندے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ غیروں کا ڈر ہے، بتوں کے پجاری ہیں، ان کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے دل ناپاک ہیں، ان کے عقیدے اور نظریات ان کے ناپاک ہیں۔ تو ایسے گندے عقیدے اور گندے نظریے والے اللہ کے قریب، اللہ کی مسجد کے قریب نہ آئیں۔ ہاں ایک بات اور تھی کہ حج جو ہوتا تھا پورے عرب سے لوگ آتے تھے، تجارت بھی ہوتی تھی۔ اگر تمہیں ڈر ہے مفلسی کا کہ تجارت نہیں ہوگی تو کاروبار تو ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یہاں پر کئی لوگوں کو آج سوچنا چاہیے جو اس مفلسی کے ڈر سے کئی غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً آج کل جو ہم سن رہے ہیں سعودیہ کے بارے میں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والا وہ خود ہے، وہ خود حفاظت کرتا ہے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں جو جن کو اللہ نے ان کا متولی بنایا ہے، اللہ انہیں اس مکہ کی غیرت اور اپنے ساتھ تعلق مضبوط بنانے والا بنا دے۔ وہ اس مفلسی کے ڈر سے کہ ہمارا تیل ختم ہو رہا ہے اور ہم یورپ کی ڈگر پہ چلنے جا رہے ہیں، اور کئی خبریں میڈیا پہ آتی ہیں کہ ایک شہر بنا رہے ہیں جس میں ساری پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آ رہے ہیں، اور اسی ڈگر پر کہ وہ جو ہے فحاشی عریانی لے کر اور نیٹ کلب اور فلمیں ڈرامے ان چیزوں سے جو ہے یورپ پیسہ کما رہا ہے، اور ہم جو ہے پیچھے ہیں، ہم بھی اسی کام سے پیسہ کمائیں گے، جس طرح پہلے دبئی میں کیا ان عرب لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، جبکہ کئی احادیث ہیں جن میں ہلاکت ہے، ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، اسی ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں۔ پہلے عرب والے آئے، انہوں نے پورا یورپ کا ماحول جو وہاں ہے اپنے شہروں میں، دبئی میں وہی کچھ بنا رکھا ہے۔ اب یہ بھی وہی سرزمین مقدسہ میں ایسی خبریں ہم سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسی خبریں جھوٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس مقامات کو ان فحاشی عریانی، بے رہ روی اور دین سے بیزار کرنے والے لوگوں کے شروں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھ لیں، محفوظ بنا لیں، اور اللہ ہمیں ان فتنوں سے پہلے اپنی طرف بلا لیں۔ یہ بہت بڑے، اگر ایسے شہر جہاں پر اسلام آیا، جہاں پر ہمارا مکہ ہے، ہمارا جو ہے مدینہ ہے، وہاں بھی اگر فحاشی عریانی آ جائے، وہاں بھی اگر فلمیں، گانے اور ناچ گانا ہو، نیٹ کلب وہاں پہ ہوں، اور مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات ہوں، تو پھر باقی کیا بچ جائے گا؟ کس جگہ پر پھر امن ہوگا؟ اور صرف کس وجہ سے؟ کیا ہم مفلس ہو جائیں گے؟ ہمارا تیل ختم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان حکمرانوں کو اللہ غیرت دے، ایمان کی غیرت دے، اللہ ان کے
ایمان کو مضبوط بنائے۔ اللہ فرماتے فسوف، تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ ہم جو ہے فقیر نہ ہو جائیں، پیسہ کہاں سے آئے گا، اللہ پر یقین نہیں، اللہ پر ایمان نہیں۔ اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کئی لوگ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے جو ہے سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کئی مفلسی کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول کر سودے بیچتے ہیں، جھوٹ نہ بولو تو پرافٹ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ غنی کرے گا، دولت کے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم والے، خوب بہت بڑی حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین، آپ قتال کریں، لڑائی کریں ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو سب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے قتال کریں، لڑائی کریں ان لوگوں سے۔ صرف اب مکہ تو فتح ہو چکا کہ اب ارد گرد جو لوگ ہیں آگے بڑھانا ہے، جو ہے اسلام کی سلطنت کو آگے چلانا ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سب سے اب لڑائی کرنی ہے۔ اس زمین نے اب پوری دنیا پہ غالب ہو کے رہنا ہے۔ جو بھی اللہ پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے خلاف لڑائی کرو، دعوت دو اس کو پیار سے، اخلاق سے۔ مان لے ٹھیک، اگر اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر، طاقت لے آ کر آئے گا لڑائی کرنے کے لیے، تو اسلام طاقت کے زور پر اس سے لڑے گا، مقابلہ کرے گا اس کا۔ اور نہیں وہ حرام سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے قوانین نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین کو دین حق نہیں سمجھتے، دین کے قانون کو، اسلام کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر اپنا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے قتال کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، محکوم بن کے رہیں، حاکم نہیں، محکوم، حاکم، حکومت اسلام کی ہوگی، ان پر بھی اسلام کے قانون لاگو ہوں گے۔ اگر یہ اپنا عقیدہ نہیں بدلنا چاہتے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، اپنے عقیدے پر رہیں، مسلمانوں کی حکومت میں رہیں، مسلمانوں کے قوانین کو فالو کریں، اور جزیہ دے کر رہیں، ٹیکس دے کر رہیں گے۔ اگر اسلامی حکومت میں نہیں تو بھاگ جائیں، وہاں چلے جائیں جہاں ان کی حکومت ہو، جہاں کافروں کی حکومت ہو، جہاں ان سے کوئی ٹیکس نہ لے، وہاں چلے جائیں۔ لیکن اگر رہنا بھی اسی ملک میں ہے، جزیرۃ العرب میں رہنا ہے، اس مسلمانوں کی حکومت میں رہنا ہے، اور اسلام بھی قبول نہیں کرنا، تو زبردستی اسلام قبول نہیں کروانا۔ اپنے مذہب پر رہو، اپنے مذہب پر رہو، لیکن اسلام کے قوانین ماننے ہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے، پھر مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے اسلام کا تم مذاق نہیں اڑا سکتے، اسلام کے خلاف کوئی چالیں اور تدبیریں نہیں کر سکتے، اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور تم خود بھی جزیہ دے کر رہو گے، دن اپنے ہاتھوں سے جزیہ دو گے، وہ ہم صاغر اور ذلیل ہوگے۔ سر بلندی، عزت، کامیابی اور کامرانی اسلام کی ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن آج دیکھیں ہم مسلمان محکوم ہیں، مسلمان حاکم نہیں، دنیا پر حکومت کافروں کی ہے، کنٹرول، دنیا کو کنٹرول کرنے والے چند یہودی خاندان ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے ملکوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کسی اور مذہب والے ہوں، ان کو اپنے جو ہے جالوں میں پھنسا رکھا ہے، سود کے قرضوں میں ان کو جکڑ رکھا ہے، جس کا سبب مسلمانوں کا دین سے دور ہو جانا، اللہ پر ایمان کمزور کر لینا اور دنیا کی لذتوں میں پڑ جانا ہے، عیاشیوں میں، فحاشیوں میں۔ اس طرح بھی میں نے بتایا نا، عرب کیا کر رہے ہیں، عیاشیوں کے سامان وہ تیار کر رہے ہیں، خود بھی عیاشیوں میں، اور اپنی نوجوان نسل کے لیے بھی عیاشیوں کے سامان تیار کر رہے ہیں۔ دنیا کے لالچ میں، پیسوں سے محبت، عیاشی اور دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے، موت بھول چکی، موت سے نفرت ہو چکی، زندگی سے پیار اور محبت ہو چکی ہے، دولت کے بھوکے اور دنیا کے طالب بن چکے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ ایمان نہ رہا،
وہ اللہ پر یقین اور توکل نہ رہا، وہ اللہ پر اعتماد نہیں رہا، اللہ کے لیے جانے دینے والے ختم ہو چکے، دنیا کے حریص بن چکے۔ اسی لیے آج کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں نا جو قرآن میں اب پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم وہی ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ پر یقین بٹھا لیں اور موت سے نفرت اپنے دل سے نکال دیں، اپنی موت کو یاد کریں، جو کر لیں مرنا تو ہے نا، موت تو لکھی ہے، اسی وقت آ جانی ہے۔ اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی دنیا کی لذتوں کو اور دنیا کی عیاشیوں اور آرام کو نہ دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور فکر کریں، اور اس مشن کو، اس مقصد کو جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اور جو مشن، جو مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پورا کر کے امت کے حوالے کر کے گئے، اپنی زندگی کا مقصد بھی وہی بنا لیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو اونچا کرنا بنا لیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا، سنوارنا، اور اپنی اولاد کو جو ہے بڑا بنانا، ان کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، یہ زندگی کا مقصد چھوڑ دیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ہماری ضرورت کو ضرورت تک رکھیں اور مقصد کو اونچا کریں کہ ہم نے اس زمین پر اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو خود بھی فالو کرنا ہے، خود بھی ماننا ہے، اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش اور محنت کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو کام اللہ کو محبوب ہوں، جو کام ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، جو کام ہمیں اللہ کی جنت کے قریب کر دینے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں، دین پر، اسلام پر، ایمان پر، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا کر زندہ رکھیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے قانون کو ماننے والا بنا دیں، اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو اسلام والی، ایمان والی موت عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔